السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اس دعا و امید کے ساتھ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ اصول تنقید پیپر میں جو نظم کا حصہ آتا ہے یا نظم کی فکری اور فنی تجزیہ کرتے ہیں، تو وہ بتا دیجئے کہاں سے آتا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جب کوئی بھی آپ کو نظم دی جائے گی، اس کا عنوان جو ہے وہ آپ کو آلریڈی بتایا جائے گا، اور اس کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نظم کس کی ہے تو وہ آپ بتائیں گے۔ اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے کے بعد اس کے قافیہ ردیف کے بارے میں بتائیں، جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں نظم کے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہوگا کہ وہ نظم کی کون سی قسم ہے، نظم ماری ہے، نظم آزاد نظم ہے، پابند نظم ہے۔ اس طرح جو اس کی اقسام ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کی تعریف پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ کون سی نظم ہے۔ یہ جو ہے وہ نظم ماری ہے۔ اس میں دیکھیں رو پیش جو ہے نظم مجید امجد کا ہے، ٹھیک ہے، شاہکار ہے، اور یہ نظم ماری ہے۔ اس کے حوالے سے قافیہ ردیف کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نظم ماری وہ ہے جس میں پابندی نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کی تشریح کی گئی ہے۔ آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا، اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ کو کہاں کہاں سے یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ وہ آپ کی بک تنقید میں آپ کو بک 1 جو ہے جدید ادب، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اس میں کچھ جو شاعر ہیں ان کی نظموں کے عنوان آلریڈی دیے ہوئے ہیں۔ اللہ، گھر والوں کو تو بندہ چپ کروا دے، اب ان کا کیا کرے جو باری گلی میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ساری نظموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور وہ کس کی ہیں وہ لکھا ہوا ہے ساتھ میں۔ یہاں پہ پیش رو کس کی آئی ہے؟ مجید امجد کی، اور 2-3 دفعہ یہاں سے آئی ہیں اس حصے سے، اور کچھ دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی نظم اٹھا کے دے دی گئی ہے۔ تو آپ نے جب تنقید کا پیپر دینے جانا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو ضرور دیکھ لینا ہے، ان کو ریڈ کر لینا ہے۔ یہ حصہ ہے منتخب منظومات۔ اس میں شروع میں بتا دیا جائے گا کہ یہ زنجیر نظم ہے۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سے رائٹر کی ہے۔ اگر آپ کو نہیں بھی یاد رہتا تو آپ کے 2 مارکس کٹ جائیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کا آپ نے فکری اور فنی محاسن وغیرہ کے بارے میں بحث کرنی ہے، پھر اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کے ساتھ آپ اس میں یہ بتا دیں قافیہ ردیف ہے یا نہیں ہے، اور نظم کی کون سی قسم ہے۔ ان چیزوں پہ بات ہوگی۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا رائٹر کا نام، تو آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں، وہ آپ کا کوسچن ضروری ہے اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ جس طرح یہ نظم ہے سمندر کا بلاوا، اور یہ میرا جی کی ہے، اور اسی کے آگے انہوں نے کیا دیا ہوا ہے؟ تنقیدی جائزہ دیا ہوا ہے۔ اسی میں سے آپ کا کوسچن آئے گا۔ یہ ہے بک 1 کا حصہ، لیکن یہ بک 2 میں پوچھا جائے گا آپ سے، تو آپ نے اس کو ریڈ کر کے جانا ہے تاکہ آپ کو لکھنا آ جائے، اور یہ چیزیں رٹ لیں کہ کون سے نظم کس رائٹر کی ہے۔ اور یہ آپ کا پیپر ہے بک تنقید کا 2019 کا، اور اس میں انہوں نے جو نظم پوچھی گئی ہے وہ آپ کے سلیبس میں تو نہیں ہے، پر یہ ہے فیض احمد فیض کی غزل یہاں سے شہر کو دیکھو۔ تو پاس پیپرز کو دیکھتے ہوئے 50-50 کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے سلیبس میں سے آ جائے، ہو سکتا ہے کہیں اور سے آ جائے۔ تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے جو سلیبس کی چیزیں ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک پیش کی جائے گی نظم۔ یہ پیش رو 2018 میں آئی ہے۔ پتجھڑ کی اداس سلطنت میں ایک شاخ برہنہ تن پہ تنہا، بے برگ مسافتوں میں حیراں، کچھ زود شگفت شوخ کلیاں جو ایک سرور سرکشی میں اعلان بہار سے بھی پہلے انجام خزاں پر ہنسی پڑی ہیں، تقدیر چمن بنی کھڑی ہیں۔ یہ کرنے سے پہلے آپ اشعار کو 2-3 دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اس یک کدا یقین غم میں دیکھو یہ شگفتہ دل شگوفے، ماحول نہ کائنات ان کی،
مشکل ورڈ لگے ہیں ان کو ضرور سرچ کریں اور ان کو دیکھیں ان کے میننگ کیا ہے. اور ایک ناز نمو حیات ان کی، عمر ان کی بس ایک پل ہے لیکن، آئیں گے انہی کی راکھ سے کل، ماتھے پہ حسین تلک لگائے، پھولوں بری صبح نو کی سائے. سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجید امجد کی نظم ہے پیش رو، اور یہ مجید امجد کی آزاد نظم ہے. آزاد نظم کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. آزاد نظم کو انگلش میں فری آف ورڈز کہا جاتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں قافیہ اور ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. دوسرا، آزاد نظم میں خیال کو اور بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے. سر، لے اور وزن سے کے بغیر اس کو لکھا جاتا ہے. چھوٹے بڑے مصرعے اس کے ہو سکتے ہیں. اور آزاد نظم کی بھی دو قسمیں ہیں، ان کے بارے میں بحث نہیں کرتے ابھی. دیکھتے ہیں فیض احمد فیض کی غزل ہے تم میرے پاس رہو، تم میرے پاس رہو میرے قاتل میرے دلدار میرے پاس رہو. جس گھڑی رات چلے آسمانوں کا لہو پی کے سیاہ رات جلے. آپ کے سامنے یہ غزل پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں دیکھیں دو دو لائنز کے جو ردیف ہیں وہ مل رہے ہیں، جو لائنز ہیں وہ چھوٹی بڑی ہو رہی ہیں. تو جو ہم ابھی غزل ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے، دو دو ورڈز جو ہیں وہ ان کے لاسٹ والے مل رہے ہیں یا ایک ایک ورڈ مل رہا ہے. تو یہ کون سی ہے؟ آزاد نظم ہے، تاکہ آپ کو کوئی اور نظم بھی آئے تو آپ اندازہ کر سکیں کہ یہ انداز نظم کا کیا پہچان ہے. ابھی ہم واپس اپنے نظم کی طرف آتے ہیں، اور اس میں اس کے پہلے اشعار میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ہر طرف موسم خزاں ہے اور ہر طرف ویرانی اور اداسی نے ڈیرے جما رکھے ہیں. درخت جو ہیں وہ پتوں سے محروم ہو چکے ہیں، برہنہ دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ بغیر لباس کے دکھائی دے رہے ہیں، اور پودوں پر جو پھول ہیں وہ باد سمود کی نظر ہو گئے ہیں. لیکن اب بھی ایک کلی جو ہے وہ برہنہ شاخ پہ مسکرا رہی ہے، اور وہ خوشی کی نوید بن کر موسم خزاں کی تباہی پر ہنس رہی ہے. اور اس کلی نے موسموں سے بغاوت کر دی ہے. شاعر اپنی قاری کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ انہی لوگوں کو زندہ رہنے کا حق ہے جو مخالف ماحول میں بھی اپنے آپ کو زندہ رکھیں، یعنی ماحول پر غالب آ جائیں. ان شارٹ یہ دیکھیں اس میں یہ تشریح کی گئی ہے شاعر کا جو مقصد ہے، یا جس وجہ سے وہ اگزامپل دے رہا ہے یا وہ ایک نظم باندھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس کو واضح کر دینا ہے آپ نے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آزاد نظم ہے، مجید امجد کی ہے، اور آزاد نظم کی کیا پہچان ہوتی ہے یہ وہاں پہ آپ لکھیں. اس میں کافی ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، لائن چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، یہ سب چیزیں لکھ دیں، اور ایک ایک پیرے میں انہی پیروں کی تشریح کر دیں، آسان لفظوں میں بیان کر دیں کہ شاعر اس میں کیا مقصد لیتا ہے. دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ خزاں کے موسم میں بھی کلیاں کھل رہی ہیں، گویا یہ ماحول کدا یعنی کہ بہت ٹھنڈا ماحول ہے، لیکن پھر بھی کلیوں نے کھلنے کا جو عزم ہے ان کا ویسے کا ویسے، اور وہ پھر بھی ماحول اور فطرت کی حمایت نہیں کر رہی ہیں، بلکہ وہ اپنا آپ قائم رکھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ غم اور پریشانی میں بھی خوش رہنا بہادری کی نشانی ہے. پھر آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ ان کلیوں کی عمر صرف ایک لمحے کی ہے، ایک آن میں ان کی جو ہستی ہے اس کے پرزے اڑ جائیں گے. باد سمود یعنی کہ موسموں کی ہوا جو ہے اپنی جادوئے نیز سے ان کو راکھ بنا دے گی، لیکن یاد رہے کہ انہی کی راکھ سے کل جنم لے گا. یہ آج اور کل کے زمانے کے اندر جو تسلسل ہے وہ انہی کے دم سے ہے، گو ان کے کھلتے ہی ان کے مر جانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کی راکھ سے نئے شگوفے پھوٹیں گے. صبح نو اپنے ماتھے پر ایک خوبصورت تلک لگا کر طلوع ہوگی، یعنی نئے پھول اپنی خوشبو سے چمن دہر کو متار کریں گے. پھر آپ اپنی تشریح کو خوبصورت رنگ دینے کے لیے کسی بھی شاعر کا ملتا جلتا کوئی شعر اس میں کوٹ کر دیں. بقول علامہ اقبال، گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات، ابھرتا ہے مٹ مٹ کر نقش حیات. جب آپ پیرا ٹو پیرا ان کی تشریح کر چکے ہوں، اس کے بعد میں ایک دو پیرے جو ہیں وہ پوری غزل کو ڈسکس کرنے میں لگا دیں، اس پہ تبصرہ کرنے میں لگا دیں.
اس میں آپ شاعر کی خوبیاں لکھ دیں، جو اس نے نظم باندھی ہے اس کی خوبیاں لکھیں۔ جس طرح شاعر اس نظم میں انسانیت کی سربلندی کے لیے کوشاں نظر آتا ہے، وہ حضرت انسان کو رجائیت کا پیغام دیتا ہے، رجائیت، امیدی، کہ دیکھو جس طرح پھول کلیاں صبح کھلتی ہیں، پھر شام کو باد سمود کی نظر ہو جاتی ہیں، پھر دوسرے دن نئی کلیاں اور نئے شگوفے پھوٹتے ہیں، یہ نئی گنجے کھلتے ہیں، آنے والی صبح کے لیے نئے پھولوں کی نوید سناتے ہیں، یعنی کہ جو پھول آتے ہیں مرجھا جاتے ہیں، یہ بعد میں آنے والے پھولوں کی نوید سناتے ہیں یا ان کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اسی طرح انسان عمر کے ارتقائی مدارج ہیں جو انسان آہستہ آہستہ طے کرتا ہے، کبھی وہ بچہ ہے، کبھی شباب میں ہے اور کبھی بڑھاپے کے عالم میں۔ جب وہ اس جہاں سے کوچ کر کے جاتے ہیں تو ان کی جگہ ایک نئی نسل لے لیتی ہے۔ یہ سلسلہ روز و شب اسی طرح جاری ساری رہتا ہے۔ اگر خزاں زدہ ماحول کی وجہ سے انسان ہمت چھوڑ دے اور غلامی کا طوق پہن لے تو کبھی بھی فتح کی صبح طلوع نہ ہوگی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم سب بوڑھوں کی جگہ لیتے ہیں، یوں ہمارا وجود آنے والی نسلوں کے لیے پیش روح کا کام کرتا ہے۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں، کیونکہ میں نے پہلے صرف آپ کو بتانا تھا، ایک دو ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، لیکن پھر بھی ریکویسٹ یہی تھی آپ اس کو ایگزامپل کے ساتھ بتا۔ ابھی اس ٹاپک کو میں نے اسی طرح کور کیا ہے کہ جیسے میں اس کے بارے میں پیپر دے رہی ہوں اور یہ مجھے پیپر میں آ گیا ہے، مجھے اس کے بارے میں سب چیزیں بتانی ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ فی امان اللہ۔